معاشرہ قائم ہوگا، سارے نیک ہو جائیں گے، اچھا معاشرہ بنے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو کٹھے ہو کر۔ ایک نہیں کہا میں نے پکڑی ہے، دوسرا کہتا میں نے نہیں پکڑی۔ کہا مسلم معاشرے کا حق یہ ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ کی رحمتیں آتی تب ہوتی تب ہیں جب معاشرہ پورا کا پورا نیک ہو جایا کرتا ہے اور نیکی کے پلنے لگتا ہے۔ تو کہا مضبوطی سے اللہ کی رسی کو۔ رسی سے کیا مراد ہے؟ بہت سے ترجمے ہوئے، بعض نے کہا قرآن مراد ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ بعض نے کہا دین مراد ہے کہ دین پر مضبوطی سے قائم رہو۔ بعض نے کہا اللہ کا تعلق مراد ہے کہ کسی لمحہ اللہ کو بھول نہ جاؤ اور تعلق نہ توڑ لو۔ کوئی شکل بھی ہو اس کی کوئی بھی وضاحت ہو، مفہوم بنیادی طور پر یہ ہے کہ تمہیں ہر لمحہ اللہ کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور ایک کو نہیں سب کو مل کے اللہ کے ایک آواز ہو کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور کہا تفرقہ نہ کرو، فرقے نہ بنو، ایک گروہ نہ بن جاؤ۔ سارے ایک رسی کو پکڑو گے تو ایک اتحاد بنے گا، اتفاق بنے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی قوتیں اتفاق میں ہوتی ہیں۔ جب تک اتفاق قوموں میں نہیں ہوتا قومیں ایک انسان تو عروج پا سکتا ہے، قومیں عروج اتفاق و اتحاد سے پاتی ہیں۔ اس لیے کیونکہ ایک مسلم معاشرہ قائم کرنا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اب سوال ہے کہ ہم کٹھے ہو جائیں۔ دنیا کی قومیں کٹھی ہوتی ہیں، کوئی کسی بنیاد پہ کٹھی ہے کہ ہماری نسل ایک ہے اس لیے ہم کٹھے ہیں، یہ گورے رنگ کا اس لیے سارے کٹھے ہیں، یہ حبشی ہے اس لیے کٹھے ہیں، یہ اس ملک کا والا اس لیے کٹھا ہے، اس کا باپ ایک تھا اس لیے کٹھا ہے۔ مختلف شکلیں ہیں انسانیت کے کٹھے ہونے کی۔ قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ساری شکلیں ختم کر دی ہیں، صرف ایک شکل ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ کٹھے ہو جاؤ، اس کے ساتھ کٹھے ہو جاؤ۔ اور افتراق اس لیے نہ کرو کہ جب بھی افتراق کرو گے وہ بھائی بھائی سے نہیں کرے گا، دین سے کرے گا، پھر تمہارا تفرقہ دین سے ہوگا۔ اس لیے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور جب بھی یہ ہوا، دیکھ لیجئے ایک امت بنائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تھوڑے ہوتے ہوئے بھی کیا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ چند لوگ تھے، چند افراد تھے، طاقت بھی نہیں تھی، دولت بھی نہیں تھی، اسلحہ بھی نہیں تھا، دنیا کی سیاست کاری بھی نہیں تھی، لیکن اتحاد کی قوت ان کے پاس موجود تھی کہ وہ سب ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں۔ جب یہ ہو جائے، حکم ایک طرف سے آنے لگ جائے تو قومیں عروج پایا کرتی ہیں۔ اس لیے کہا اکٹھے ہو جاؤ اللہ کی رسی پر اور تفرقہ نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اب یہ نعمت کیا ہے؟ بہت سے ترجمے ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے۔ تم کوئی کسی بت کو پوجتا تھا، کوئی کسی بت کو پوجتا تھا، کوئی کسی کو اپنا رب بنا کے بیٹھا تھا، کوئی تم پر اتنی نعمت کی کہ ہم نے تم سب کو ایک رب کے سامنے جھکا دیا۔ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے کہ انسان کو ایک مرکز عبادت دے دیا۔ کہا تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو۔ ایک ہی شہر میں تمہارے ہزاروں خدا ہوتے تھے اور ہر گھر کے خدا بنا ہوا تھا، ہم نے سب کو گھروں سے اٹھا کر ایک مرکز پہ دے دیا، یہ ہماری تم پر نعمت ہے۔ لیکن ایک خاص واقعہ بھی اس کے سامنے ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اذ کنتم اعداء، وہ دن غور کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے۔ اعداء، دشمنیاں تھی تمہاری آپس میں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، پیار ڈال دیا۔ یہ شام کا رہنے والا ہے، یہ مصر کا ہے، یہ عرب کا رہنے والا ہے، یہ فارس سے آیا ہے۔ کہا تم علیحدہ علیحدہ تھے، ہم نے تم میں الفت ڈالی کہ تم بھائی کو تو پیار نہیں کر رہے ہو، شام سے آنے والے کو پیار کر رہے ہو، کیونکہ ان کی اور تمہاری کڑی ایک ہو گئی ہے۔ محبت کا معیار ہم نے بدل دیا تھا، اتحاد کا معیار بدل دیا تھا۔ فرمایا پس تمہارے درمیان اللہ نے الفت ڈال دی، نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پس تم اس نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔
بھائی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد ایک کا ہاتھ پکڑتے تھے مکے والے کا اور ایک مدینے والا کا, کہتے تھے جنا تمہیں کسی اور نے, پیدا تم کسی گھر میں ہوئے, لیکن میں بھائی تمہیں بنا رہا ہوں. اور پورے مہاجرین کو گھر بنایا. اور عجیب بات ہے کہ انہوں نے بھائی ہونے کا ثبوت بھی اس طرح دیا کہ تاریخ انسانی میں سگے بھائی بھی نہیں دیتے. اس طرح انہوں نے ثبوت دیا اپنی اخوت کا. فرمایا جب تم نے تمہیں بھائی بنا دیا, تم اس کی نعمت سے بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ, کہا تم دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے, تم تو دوزخ میں جانے والے تھے. شفا کنارہ, حفرہ گڑا, تم تو دوزخ کے گڑے کے کنارے پہ پہنچ گئے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں وہاں سے بچا لیا. فرمایا پس اللہ نے تمہیں وہاں سے کھینچ لیا, واپس لے لیا. یہ باتیں سنو. کہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اسی طرح اللہ تمہیں اپنی آیات واضح کرتا ہے, اپنی نشانیاں بتاتا ہے. لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پانے والے بن جاؤ. کہا اس طرح ہمیں تمہیں نصیحت, تمہارے واقعات یاد دلا کے تمہیں نصیحت کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے ہمارا تمہیں نصیحت کرنے کا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. دوستو بات یہ تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے تھے. آج جمعہ میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہوا یہ تھا کہ دو قبیلے آباد تھے وہاں, اوس اور خزرج. آپ نے بھائی بنا دیا سب, بلکہ مکے والوں کو بھی بھائی بنا دیا. تو قرب ہو گیا, وہ دشمنیاں جو پہلے تھی ختم ہو گئی. قرآن مجید نے اسی دشمنی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے, تم تباہ ہونے والے تھے, تمہاری قوم ہی ختم ہو رہی تھی, اور یہودی تمہیں دنیا سے مٹانا چاہتے تھے, اور مدینہ منورہ کی بستی خالی کروانا چاہتے تھے. فرمایا کیا ہوا, اللہ کا رسول تمہارے پاس آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی نعمت سے تم بھائی بن گئے. ہوا یہ کہ بھائی وہ بن گئے تھے, لیکن یہودی بڑے پریشان تھے کہ یہ بھائی کیسے بن گئے. وہ کچھ سازش کرتے تھے. بازار میں ایک دن ایک اوس کا قبیلے کا فرد بیٹھا ہوا تھا اور ایک خزرج کا, کاروبار کرتے ہوں گے, سامنے تھے. تو یہودی نے گزرا وہاں سے, کہنے لگا خزرج والوں سے کہ تم بڑے بہادری سے اس جنگ میں لڑے تھے, وہ جنگ جس کا میں نے تذکرہ کیا, بواس کی جنگ جو پہلے ہوئی, لمبی جنگ ہے. کہنے لگا تم بواس میں بڑی بہادری سے لڑے تھے, تم بہادر زیادہ نکلے تھے. اسے ایک تحریک دے رہا تھا. اس نے کہا ہاں ہم بڑی بہادری سے لڑے تھے. تو اوس والوں نے سنا, کہنے لگے ہم بھی بڑی بہادری سے لڑے تھے. اس نے کہا نہیں, ہم